احمد صاحب زینت شفو، استاذ الحفاظ استاذ القراء موسی اہل سنت حضرت مولانا قاری قربان علی صاحب زینت شفو، فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ خلیل احمد صاحب، عاشق رسالت مآب جناب محترم حافظ حسن بلال صاحب، عاشق رسالت مآب حاجی شاہد صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ڈالو والی میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن کیا آپ کے گھر ہر شخص آ سکتا ہے؟ آپ کے گھر کی دہلیز ہر شخص پار نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کا آپ سے تعلق ہے۔ مسجد میں بھی اللہ اسے ہی آنے دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا خاص تعلق ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ کسی پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے۔ دعا کریں آج تک اس مسجد میں جتنی عبادت ہوئی ہے اس کی برکت اس ماحول کے اندر موجود ہے۔ آج تک اس مسجد میں جتنی عبادت ہوئی ہے اس کی برکات موجود ہیں، اور قیامت کے دن مسجدیں گواہی دیں گی کہ کون لوگ انہیں آباد کرتے تھے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے حشر کے میدان میں مسجد کی گواہی ملتی ہے۔ قیامت کے دن یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جتنی اعلیٰ نیتیں لے کر بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ عین ممکن ہے کہ یہ محفل قیامت کے دن میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات درس قرآن پاک کے منتظمین کو، معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے امتحان، کس انسان کو کس دور میں پیدا کرنا ہے، کس گھر میں پیدا کرنا ہے، کس علاقے میں پیدا کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارا تھا۔ ذہن سے سوچتے ہیں بھی کہاں سے کھانا ملے گا، پیاس لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کیسے پیاس بجھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دماغ بھی دی ہے کہ کس طرح خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنا دماغ لڑانا شروع کر دے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جائے گا، پھر وہ درندہ بن جائے گا، کیونکہ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ کچھ خواہشیں ایسی بھی ہیں کہ پیدا اپنے اندر ہوتی ہیں لیکن وہ ہماری دشمن ہے۔ چونکہ خواہش اپنے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہوگی، میرے دل کو سکون ملے گا، حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ خواہش جب پوری ہوگی تو آخرت کا نقصان بھی ہوگا، دنیا کا نقصان بھی ہوگا، روحانی نقصان بھی ہوگا، جسمانی نقصان بھی ہوگا۔ پردہ خیال پہ ابھرنے والی ہر خواہش، دل میں آنے والی ہر خواہش اس قابل نہیں کہ اس کو پورا کیا جائے۔ کچھ خواہشیں ایسی ہیں جن کو دبا دینا چاہیے، جن سے منہ پھیر لینا چاہیے، جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وہ خواہشیں اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے۔ کچھ خواہشیں ایسی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جس نے ہمیں تخلیق کی ہے وہ کوئی ایسا ہدایت نامہ بھی عطا کر دیتا کہ اس ہدایت نامے کی روشنی میں ہم زندگی کا یہ سفر طے کر لیتے۔ تو اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا،
اور ان پر ہدایت نامے اتارے. حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی. یہ اس دور کے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی طرف سے ہدایت نامہ تھا. لیکن ابھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے ہیں. کیوں نبوت کا دروازہ کھلا تھا؟ کیوں نبوت جاری تھی؟ اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی وہ ہدایت نامہ مکمل نہیں ہوا. بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حلال نہیں تھا، حرام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے حلال کیا گیا. تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت سے بعض چیزوں کو منسوخ کر رہا تھا. ابھی دین مکمل نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبوت جاری تھی. اور دوسری ضرورت یہ تھی کہ نبی جو کتاب امت کو دے کے جاتے، کچھ عرصے بعد کتاب میں تحریف کر دی جاتی، اصل کتاب موجود ہی نہیں، دین بدل جاتا. تو چونکہ دین محفوظ نہیں رہتا تھا، اس لیے بھی نبی کی ضرورت پڑتی کہ نبی آئے اور اللہ کا دین پہنچائے. تو نبوت جاری تھی. لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں میرے اور آپ کے آقا کریم رونق افروز ہوئے، تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف. نبوت کی جتنی ضرورتیں تھیں وہ آپ کی آمد سے پوری ہو گئی. پہلے دین مکمل نہیں تھا، آپ کے وجود پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. پہلے دین محفوظ نہیں رہتا تھا، کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی. قرآن نازل ہوا، اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دین مکمل بھی ہو گیا اور دین محفوظ بھی ہو گیا. تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی. جس وجہ سے نبوت جاری تھی نا کہ نیا نبی آئے، وہ تمام ضرورتیں حضور کی آمد سے پوری ہو گئی. اس لیے اللہ کریم نے حضور کی زبان پاک سے اعلان کروا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جو آیات میں نے آج خطبہ میں پڑھی ہیں ان میں حضور کی اتباع کو معیار نجات قرار دیا گیا ہے. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے اس آخری رسول. یہ جو الرسول آیا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. رسول پہلے بھی آتے رہے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے اب کسی اور رسول کی آمد کی ضرورت ہی باقی نہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. تارے کس وقت ہوتے ہیں؟ دن کے وقت یا رات؟ اور دن کو سورج. جب سورج نکل آئے پھر لالٹین کی ضرورت ہے، پھر موم بتی جلانے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ مضمون بیان کیا، پہلے تارے تھے، حضور سراجم منیرہ بن کے تشریف. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے. قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس آخری رسول کی، اللہ کے اس خاص رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. قرآن پاک میں 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں نص قطعی کے ذریعے
عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے. یا دلالت النص سے، یا عبارت النص سے، یا اشارت النص سے، یا اقتضاء النص سے. یہ نص کی 4 قسمیں. 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں نص کی کوئی نہ کوئی ایک قسم یا 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور قطعی طور پہ واضح طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. 250 حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضور نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، وہ اس ہدایت نامے کو ٹھکرا رہا ہے جو خالق کی طرف سے مخلوق کو عطا کیا گیا ہے. کیونکہ دین مکمل بھی ہو گیا اور دین محفوظ بھی ہو گیا. اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. 23 سالوں میں حضور نے مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا. حضور سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، حضور سے بڑا معلم کوئی نہیں، حضور سے بڑا مرشد کوئی نہیں. حضور مبلغ اعظم ہے، حضور معلم اعظم ہے، اور حضور مرشد اعظم ہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. حضور مبلغ اعظم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضور معلم اعظم ہے. وَيُزَکِّیہم. حضور مرشد اعظم. حضور سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، حضور سے بڑا معلم کوئی نہیں، اور حضور سے بڑا مرشد کوئی نہیں. حضور نبیوں کے بھی مرشد، حضور نبیوں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے. تو 23 سال کے مختصر عرصے میں حضور نے مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا. جب میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا تو اللہ کی امانت یہ دین اسلام حضور کن کے سپرد کر کے گئے ہیں. وہ لوگ کتنے بڑے دیانتدار ہیں. آخری پیغمبر پر نازل ہونے والا دین جن کے سپرد کیا گیا ہے وہ کتنے منتخب لوگ ہیں. کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے افضل ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت امت کون تھی؟ میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت امت کون تھی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سب امتوں سے افضل ہو؟ صحابہ کرام. حضور کا وصال پاک ہوا. اسلام دشمنوں نے سوچا یہ موقع ہے اسلام کو مٹانے کا. انہوں نے فتنے کھڑے کیے. 4 جھوٹے نبی بیک وقت کھڑے کر دیے. وہ اپنے اپنے علاقوں میں کلمے پڑھانے لگے. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، یہ چاروں اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کلمے پڑھا رہے ہیں. کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے. ان کا نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک چیلنج یہ تھا کہ آپ نے روم کی سرحد جو ہے اس کی طرف لشکر بھیجنا ہے. عیسائیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اس کو روکنا ہے. یہ چیلنج بھی حضرت صدیق اکبر کو درپیش تھا کہ روم کی طرف سے حملہ نہ ہو. ایک لشکر اس طرف بھی بھیجنا ہے کہ اگر رومی حملہ کریں تو مسلمان انہیں بارڈر پر ہی روکیں. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہے، روم کی سرحد پر اندیشہ خطر ہے. بہت سارے چیلنج تھے. ریاست مدینہ کی معیشت کو مینج کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے. پر ہزاروں سلام ہو حضرت صدیق اکبر پر جنہوں نے صرف 2 سالوں میں سارے فتنوں سے امت کو نکال دیا. یہ سارے فتنے ختم کر کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوا. کتنے عرصے میں؟ صرف 2.25 سالوں میں آپ نے امت کو سارے فتنوں سے نکال لیا. مانعین زکوٰۃ کے فتنے سے بھی، روم کی طرف سے بھی خطرہ ختم ہو گیا. لشکر اسامہ کو آپ نے بھیجا ہے. اور جو جھوٹے نبی تھے ان کا بھی کلا کما کر کے منکرین ختم نبوت کے فتنے سے بھی امت کو نکالا. اسود عنسی یہ شام اور یمن کے علاقے میں کلمہ پڑھا رہا تھا.
وہاں ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو مسلم خولانی، صحابی نہیں تابعی ہیں. انہیں سپاہیوں نے پکڑا، اسود انسی کے دربار میں لے گئے. اسود انسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو. حضرت ابو مسلم خولانی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسود انسی نے کہا اچھا مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا. وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اسود انسی نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے ان کے بعد کسی کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے. دربار میں سپاہی کھڑے تھے ننگی تلواریں پکڑ کے. حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ سپاہیوں کو حکم دو گے کہ تلوار چلائیں اور مجھے شہید کرے؟ یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے ڈر سے میں رسول اللہ کا کام چھوڑ دوں. ایرا کو جو بول نہ مڑساں توڑے تن جیوے سو ٹکڑے. یہ درداں دے قصے تے مرداں دے قصے. حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں موت کے ڈر سے رسول اللہ کا دامن محبت چھوڑنے والا نہیں. بے شک ان سپاہیوں سے کو تلوار چلائیں اور مجھے شہید کر دیں. اسود انسی نے کہا نہیں میں تمہیں تلوار کے ذریعے شہید نہیں کروں گا، میں تمہیں آگ میں جلواؤں گا. آگ بھڑکائی گئی، الاؤ بھڑک رہے ہیں. سپاہیوں کو حکم دیا دونوں طرف سے پکڑ کے ابو مسلم کو آگ میں ڈالو. سپاہیوں نے دونوں طرف سے پکڑا. جب ابو مسلم کو لے کے چلے آگ کی طرف تو جناب ابو مسلم نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو آگ کے قریب جا رہے ہیں کلمے کے ورد میں اضافہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں. اسود انسی نے کہکا لگایا اور کہکا لگا کے کہنے لگا بس اب یہ ذکر بند ہونے والا ہے، اب کلمے کی آواز نہیں آئے گی. سپاہیوں سے کہا اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو. سپاہیوں نے جناب ابو مسلم کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئی. آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں پر کلمے کا ذکر بند نہیں. بھڑکتے ہوئے الاؤ میں سے بھی یہ ذکر جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم تو قالینوں پہ بیٹھ کے پرامن ماحول میں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو آگ میں پڑھ رہے تھے. یا اللہ جو شوق سے پڑھے، آج جتنے درس قرآن میں آئے ہیں اگر کوئی ایک بھی شوق سے پڑھے ہم سب کو اس کی برکت سے مرتے نام کلمہ نصیب. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جسم کو تو غذا دیتے رہتے ہیں، کبھی اس کلمے کا ورد کر کے روح کو بھی غذا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں، کلمے کا ورد بھی ہو رہا ہے. آگ کے الاؤ بجھ گئے اور دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ آگ کے الاؤ بجھ گئے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا. اسود انسی جو جھوٹا نبی تھا اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا. حیران ہو کے کہنے لگا ابو مسلم یہ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ آگ بجھ گئی اور تیرے کپڑوں کو بھی نہیں جلا سکی. حضرت ابو مسلم خولانی نے مسجد میں آ کے جوش سے جواب دیا، کہا اے دشمن رسول یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر دوزخ کی آگ بھی آ جائے رسول اللہ کے غلام پر اثر نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. سودا سستا مل جائے تو خریدنے والا خوش ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا سستا سودا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے. اے عشق تو نے میرے دل میں وہ آگ لگائی ہے جس پہ دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکتی. جس کے دل میں عشق رسول کی آگ ہے اس کے بدن پر دوزخ کی آگ اثر.
قرآن پاک میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جن میں آپ ہیں ان کو اللہ کی شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے، جن میں آپ ہیں، جن میں انت فیہم۔ مکہ شہر میں حضور رہتے ہیں تو کافروں پہ نہیں عذاب آ رہا، کیونکہ مکہ شہر میں حضور بھی رہتے ہیں، تو جس دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل۔ آگ بجھ گئی، حضرت ابو مسلم خولانی کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا سکی۔ اسود انسی کے پاس بیٹھے ہوئے مشیر نے کہا جتنی جلدی ہو سکے ابو مسلم کو ملک بدر کر دو، اگر یہ تمہارے شہر میں رہا تو لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے، سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ اس جوان کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، ان پر آگ نے اثر نہیں کیا، یہ جہاں رہیں گے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جائیں گے، اس لیے تم انہیں شہر بدل کرو، ملک بدل کرو، ورنہ لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اسود انسی نے جناب ابو مسلم خولانی کو گرفتار کیا، سپاہیوں کو کہا شام کے بارڈر پر انہیں چھوڑ دو، تو بارڈر پر پہرا دو، یہ واپس نہ آئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو شام کے بارڈر سے نکالا گیا، شہر بدل کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا میرے قدم شہر محبوب کے سوا کسی اور طرف نہیں اٹھیں گے۔ شام سے نکلے، سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ کلمہ انہوں نے حضور کے ظاہری دور میں پڑھا تھا، لیکن صحابی نہیں تھے بن سکے، جیسے خواجہ ویسے کرنی، اسی دور میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے ملاقات کی سارا واقعہ سنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب واقعہ سنا تو فرمایا ابو مسلم خولانی تمہاری کیا عزت افزائی کرنی ہے، تمہیں کیا اکرام بخشنا ہے، یہ اعلان تو میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے موقع دو، میں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لوں، تیرے جیسے عاشق سے اللہ نے میری ملاقات۔ رسول اللہ کا کوئی عاشق ملے تو شکرانے کے نفل پڑھنا صحابہ کی سنت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے ہیں، حج کا زمانہ ہے، پتا چلا خواجہ ویسی کرنی آئے ہوئے ہیں مکے میں، تو مولا علی شیر خدا کو لے کر فاروق اعظم خود تشریف لے گئے ہیں ملنے کے لیے۔ حضرت ویسے کرنی کو بلایا ہے یا خود گئے ہیں؟ رتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت فاروق اعظم مولا علی کا۔ لاکھوں اویسے کرنی ہو، حضرت فاروق اعظم کے رتبے تک اور مولا علی کے رتبے تک پہنچ سکتے نہیں، لیکن یہ دونوں ہستیاں خود چل کے جا رہے ہیں۔ رتبہ ان کا بڑا ہے پر یہ خود چل کے گئے ہیں خواجہ ویسے کرنی کو ملنے کے لیے، پتا چلے نا کہیں رسول اللہ کا عاشق بیٹھا ہوا ہے، خود چل کے اسے ملنا یہ صحابہ کی سنت۔ حالانکہ رتبہ ان کا بڑا ہے جو خود چل کے جا رہے ہیں، پر عشق رسول ہے نا جو انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی عاشق رسول ملے تو شکرانے کے نفل پڑھنا یہ بھی صحابہ کی سنت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کمال ایمان یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو یا دشمنی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ مسلمہ کذاب کے واسطے جہنم ہونے کی خبر ملی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے شکرانے کے نفل پڑھے اور سر سجدے میں رکھا۔ شکر ہے رسول اللہ کا دشمن دنیا سے چلا گیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا منکر مر گیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی دوستی اور دشمنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ اطلاع دی تھی کہ میرے وصال کے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، لیکن یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریفی۔ خلافت عثمانیہ کا دور ہے،
پوری امت ایک خلیفہ کے تحت چل رہی ہے۔ اسلام دشمنوں نے سوچا مسلمانوں کو کمزور کیسے کر سکتے ہیں، ان کا 3 چیزیں ان سے ختم کرو۔ ایک تو خلافت کو ختم کرو، ملک ہو لیکن متحد نہ ہو، خلافت کو ختم کرو۔ دوسرا جہاد کو ختم کرو، اور تیسرا حلال حرام کے تصور کو ختم کرو۔ ان 3 مقاصد کے لیے سن 1900 میں یعنی 19ویں صدی میں اسلام دشمنوں نے جھوٹے نبی کھڑے کیے۔ ادھر ہندوستان میں غلام احمد قادیانی اور ادھر ایران میں بہاءاللہ اور محمد علی باب۔ اس دور میں مرزا ادھر گمراہی پھیلا رہا تھا، ادھر بہاءاللہ اور محمد علی باب وہ گمراہی پھیلا رہے تھے۔ مقصد کیا تھا جنہوں نے یہ جھوٹی نبوتیں کھڑی کی؟ سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا دلوں سے حضور کا پیار نکالنا جائے۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ ابلیسی طاقتیں کیا سازش کر رہی ہیں، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہوں۔ اور ذیلی 3 مقصد تھے، خلافت کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا، حلال حرام کے تصور کو ختم کرنا۔ جو پہلا بڑا مقصد تھا محبت رسول کو ختم کرنا، اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ مسلمان آج بھی ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگلے جو 3 مقاصد تھے نا، ان میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے۔ خلافت ختم ہو گئی۔ جب یہ مرزا جھوٹا نبی اٹھا تھا اس وقت خلافت تھی، خلافت عثمانیہ۔ جنہوں نے یہ جھوٹی نبوتیں کھڑی کی انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، خلافت ختم ہو گئی۔ اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، سارے ملک مل کے ایک خلافت بنائیں۔ اب ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب جمعے کے بعد دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ اسلامی خلافت قائم فرما۔ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارے دشمن کو پتا ہے کہ یہ کیا تھے اور میں نے ان کو کیا بنایا۔ امریکہ ایک ملک نہیں، یہ 50 ریاستیں ہیں جنہوں نے مل کے امریکہ کو بنایا ہے۔ ان میں ایسی ریاستیں بھی ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں، 3-4 ریاستیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں اس اتحاد سے ہمیں نکالو، لیکن مرکزی حکومت جو امریکہ کی ہے وہ نہیں نکال رہی۔ یہ جو 50 ریاستیں ہیں انہوں نے مل کے ایک طاقت بنائی ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ تو کیا 60 اسلامی ملک مل کے ایک طاقت نہیں بن سکتے؟ اگر سعودی عرب، پاکستان، دبئی، عراق، مصر، شام، افغانستان، ترکی، سب ملکوں میں ایک ہی سکہ چل رہا ہو تو ڈالر ختم نہیں ہو جائے گا؟ ہمارا اکیلا روپیہ نہیں نہ لڑ سکتا ڈالر سے، تو پھر ہمارا روپیہ گرتا ہے، ڈالر مضبوط ہوتا ہے اور ہماری معیشت خراب ہوتی ہے۔ لیکن اگر 2.25 ارب انسان ایک سکہ استعمال کریں، پاکستان میں بھی ریال چل رہا ہو، ترکی میں بھی لیرہ نہیں بلکہ ریال چل رہا ہو، دبئی میں بھی درہم نہیں بلکہ ریال چل رہے ہو، پوری دنیا عالم اسلام میں ایک سکہ چلے، ڈالر نیچے آ جائے گا، پاؤنڈ نیچے آ جائے گا۔ ابوظبی عرب امارات میں ایک ملک ہے، کیا نام لیا میں نے؟ اس نے یورپ کے بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے نا وہ پاکستان کے قرضے سے زیادہ ہے، یعنی جس قرضے کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، ابوظبی والوں نے جس پیسے کی ضرورت ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کتنا پیسہ ہے۔ ان کے اپنے ملک کے اندر جو دولت ہے وہ الگ ہے، وہ پیسہ جو انہوں نے بچا کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، بھی ضرورت ہی نہیں ہے بینکوں میں پڑا رہے، وہ پاکستان کے قرضے سے زیادہ ہے۔ اتنا امیر ملک ہے ابوظبی، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے۔ تو اگر سارا عالم اسلام مل جائے، اکٹھا ہو جائے، ڈالر ختم ہو جائے، پاؤنڈ ختم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے ہمیں ملکوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہمیں ایک خلافت کے تحت نہیں اکٹھا ہونے دیتے۔ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما۔ 1884 میں
سب سے پہلے مرزے کے خلاف کتاب لکھی گئی، جس میں علامہ غلام دستگیر اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ غلام احمد قادیانی کافر ہے اور یہ کفر کی طرف لوگوں کو بلا ہے. کیونکہ مرزے نے جہاد پر بھی کتابیں لکھی اور کہا جہاد ختم ہو گیا، آئندہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ جہاد ختم کرنا دشمنوں کا ایجنڈا تھا. آج عملی طور پر سوائے افغانستان کے دنیا میں کئی جہاد ہیں. پاکستان کے سرکاری اداروں میں آپ جہاد پر تقریر نہیں کر سکتے، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں جہاد پر لیکچر نہیں دے سکتے. اور ہمارے علماء جو مسجدوں میں جہاد پر تقریر کرتے ہیں نا، اگر وہ کوئی سخت لفظ بولتے ہیں تو انہیں بھی 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ تقریر نہیں کر سکتے. یہ اسلامی ملک ہے جس میں آپ جہاد پر تقریر نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے کرنی ہے تو بڑی سنبھل کے کرنی ہے کہ حکومت ناراض ہو. جہاد پر تقریر کرنا مشکل ہے، جہاد کرنا تو پھر ویسے بھی برائے مرغی کھا کھا کے تو ہم جہاد کے قابل ہی نہیں ہیں. اب ہم دعا یہی کرتے ہیں ٹالی جائے تو بہتر ہے. تو دشمن جہاد کے حوالے سے بھی کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا. جہاد کو بھی ہم نے پسے کچھ ڈال دیا، خیال ہی نہیں. سب سے پہلے اس فتنے سے آگاہ کیا. مجھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان یاد آ رہا ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، ابھی فتنہ آتا نہیں، علماء کو پہلے ہی خوشبو آ جاتی ہے کہ فتنہ آ جاتا ہے. علماء کے پاس بیٹھو تمہیں فتنے سے بچا لیں گے. ورنہ عوام کا حال یہ ہے کہ فتنہ آ جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، بعد میں عوام کو پتا چلتا ہے ہم تو فتنے کا شکار ہو گئے. امام حسن بصری فرماتے ہیں علماء پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں کہ فتنہ آ رہا ہے یا فلاں طرف سے فتنہ آ سکتا ہے. 1884 میں پہلی کتاب مرزے کے خلاف لکھی گئی جب ابھی وہ مناظرے کر رہا تھا عیسائیوں سے. اس وقت پہلی کتاب لکھی گئی قصور سے، علامہ غلام دستگیر قصوری نے. ابھی اعلیٰ حضرت نے کتابیں نہیں لکھی، ابھی تاجدار گولڈا نے بھی اس کے خلاف کتابیں نہیں لکھی، یہ بعد میں لکھی ہیں بزرگوں نے. سب سے پہلے 1884 میں علامہ غلام دستگیر قصوری نے کتاب لکھی. 90 سال مسلمانوں نے محنت کی اور 1974 میں وہ فتویٰ جو 1884 میں مسجد میں دیا گیا تھا، 90 سال کی محنت کے بعد وہ فتویٰ پارلیمنٹ میں پہنچا اور آئین کا حصہ بنا. مسجد اور مدرسے کا فتویٰ ایک ملک کے قانون کا حصہ بنا. کتنے سال کی محنت کے بعد؟ 1884 سے 1974 کتنا عرصہ لگا؟ آج ستمبر کی کیا تاریخ ہے؟ تو 10 دن پہلے 7 ستمبر 1974، یہ 10 دن پہلے جو دن گزرا ہے نا 7 ستمبر، یہ تاریخی دن ہے. 7 ستمبر 1974 کو آئین میں جو یہ لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے، یہ فتویٰ 1884 میں مرزے کے حوالے سے کہ مرزا کفر پھیلا رہا ہے. 90 سال پہلے مرزے کے حوالے سے یہ فتویٰ علامہ غلام دستگیر نے دیا. میں یہ جو بار بار 90 سال کی محنت کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے جنہوں نے 1884 میں فتویٰ دیا 1974 میں وہ موجود تھے، فوت ہو چکے تھے. آج کوئی لوگ دین کے لیے محنت کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، تو کہتے ہیں محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، محنت ہی چھوڑ دو. آپ کو نتیجہ نہیں مل رہا، آئندہ نسل اس منزل تک پہنچ جائے گی، آپ محنت جاری رکھیں. بات سمجھ آ گئی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب محنت دین کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں نتیجہ بھی نہیں کر رہا. نتیجہ ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، اللہ نے ہمارے ذمے محنت لگائی. مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے. وہ اپنی حکمت کے تحت نتیجہ بھی پیدا کرے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا. اگر آپ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور نتیجہ نہیں نکل رہا تو گھبرا نہ جائیں، محنت جاری رکھیں، آئندہ نسل اس نتیجے تک پہنچ جائے گی. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مرغی کے نیچے کسی نے انڈے رکھے تو کتنے دنوں بعد بچے نکلیں گے؟ جی تو اگر کوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کے تیسرے دن ہی انڈے نکال کے چیک کرے کہ بچے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، پھر رکھ دے، پھر دوسرے دن اٹھائے انڈے اور روز چیک کرے، روز گرم انڈوں کو ٹھنڈا کرے،
انڈے خراب نہیں ہو جائیں گے؟ جب آپ نے مرغی کے نیچے انڈے رکھ دیے تو اب ذرا صبر کریں، روز انڈے نکال کے نہ دیکھیں نتیجہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ ایک قانون ہے اللہ کا، اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ اور قوموں کی زندگی میں 90 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں، 90 سال کی بزرگوں کی محنت تھی اور مشائخ کی محنت تھی، اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ 1953-54 میں 10,000 پاکستانی عقیدہ ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے، اور جب 1974 میں پاکستان کا آئین بن رہا تھا اس میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس وقت مولانا شاہ نورانی MLA تھے، انہوں نے اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا، پر آگے یہ بھی تو لکھ دو مسلمان کہتے کسے ہیں۔ اب اس پر بحث ہوئی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو یہ فیصلہ لکھا گیا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھا کہ مسلمان وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اور جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ اب مرزئی اس کی زد میں آتے تھے کیونکہ وہ آخری نبی نہیں مانتا، لہذا مرزئیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ اسمبلی میں آ کے ثابت کرو کہ تم مسلمان۔ انہوں نے اس پر جون سے لے کے ستمبر تک جو سیشن ہوئے مرزئی آتے رہے۔ مرزا ناصر جو اس وقت مرزئیوں کا سربراہ تھا وہ آتا رہا اپنے حواریوں کے ساتھ، 1000 سوالوں کے جوابات ہمارے علماء نے دیے۔ آخری دن جو اس مہینے کا تاریخی دن ہے 7 ستمبر 1974، مرزا ناصر آیا اسمبلی میں اپنے حواریوں کے ساتھ، تو کس طرح آیا؟ سفید سوٹ پہنے ہوئے، سفید امامے پہنے ہوئے، اور ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے والی پٹی مرزئی اپنے ماتھے پہ باندھ کے قومی اسمبلی میں آئے، اور جس مرزئی کو تقریر کا موقع دیا جاتا جب وہ ہمارے آقا کریم کا نام لیتا تو حضور کا نام لے کے سر جھکاتا، دل پہ ہاتھ رکھتا اور بڑی ملائمت سے درود شریف پڑھتا۔ جب مولانا شاہ نورانی کہتے ہیں میں نے یہ 3 باتیں دیکھی نا، کپڑے بھی سفید پہن کے آئے ہیں، پگڑیاں بھی سفید، ماتھے پہ پٹی باندھی ہے جس پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور جب یہ حضور کا نام لیتے ہیں تقریر میں تو سر بھی جھکاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں۔ شاہ نورانی کہتے ہیں ایک دفعہ تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ ان کی کتابیں علماء نے پڑھی ہیں، عام جو دنیا دار MLAs بیٹھے ہوئے ہیں اراکین اسمبلی، انہوں نے مرزیوں کی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے تو مرزیوں کو دیکھ کے ہی فیصلہ کر رہے ہیں، تو وہ مجھ سے سوال کریں گے مولانا ان کو کافر کہہ رہے ہو جو ماتھے پہ پٹی باندھ کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ، مولانا ان کو کافر کہہ رہے ہو جو حضور کا نام آئے تو سر بھی جھکاتے ہیں، دل پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، ان کو کافر کیسے کہو گے؟ شاہ نورانی کھڑے ہوئے، آپ نے شعر پڑھا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا اور اس سوال نے مرزئیوں کو ننگا کر دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آپ نے کہا مرزا ناصر اپنی کتابوں کی روشنی میں جواب دو کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو مرزا ناصر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو اب یہ بات کھل گئی، جو حضور کے نام پہ ماتھے پہ پٹی باندھ کے آئے حضور کے نام کی، جو حضور کے نام پہ سر جھکا رہے تھے اور دل پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، اصل میں دشمنی کر رہے تھے حضور سے، اور دکھا کیا رہے تھے کہ حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کافر کون ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا جو رسول اللہ کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ واضح ہو گیا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ بناوٹ تھی، وہ دھوکہ تھا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ ایک سوال سے آپ نے ان کو بے نقاب کر دیا۔
ایک حکومتی وزیر اٹھا، اس نے کہا مولانا اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آج بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جب حضور کا وصال پاک ہوا، جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اس عقیدے پر پہرا کس نے دیا؟ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کا خون تھا شاہ من نورانی کے بدن میں، ان کا شجرہ نسب ملتا ہے حضرت صدیق اکبر سے، یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے۔ جب حکومتی وزیر نے کہا نا اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو مولانا آپ کیا کر سکتے ہیں، آئندہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ صدیقی خون نے جوش مارا، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ سوال ہوا کہ اگر مرزائیوں کو کافر قرار نہ دے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، صدیق اکبر کا بیٹا جوش سے کھڑا ہوا، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور کہا جب یہ ملک پاکستان بنانا تھا اس وقت تو رسول اللہ کا نام لے کے ملک بنایا، اس وقت تو یہ نعرے لگاتے رہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، اس وقت تو حضور کا نام لے کے تم نے یہ ملک بنایا، اور اب اللہ کے رسول سے غداری کرنا چاہتے ہو، بے وفائی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ قادیانیت رسول اللہ سے دشمنی ہے، قادیانیت اسلام سے غداری ہے۔ حضرت شاہ من نورانی یہ بیان کر رہے تھے، لفظ شاہ من نورانی کے منہ سے نکل رہے تھے، تاثیر مدینہ منورہ سے آئے۔ یہ لفظ یوں بجلی بن کے گرے ان اراکین اسمبلی کے دلوں پر کہ ہر کوئی اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا، ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی، مولانا یہ صرف آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے سرکار مدینہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ مرزائی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کبھی دل میں خیال آئے نا کہ کاش میں حضور کے ظاہری زمانے میں ہوتا کبھی وضو کراتا، مومن کے دل میں آرزو تو آتی ہے، کاش میں ظاہری زمانے میں ہوتا کبھی حضور کو نالین پہناتا۔ ذاتی خدمت، اگر کبھی ذاتی خدمت کرنا چاہو تو بیٹھ کے پڑھو تاجدار ختم، جو ختم نبوت کے عقیدے کی خدمت کرتا ہے اس کا نام حضور کے ذاتی خادموں میں لکھ دیا جائے۔ نعرہ اس طرح نہ لگائیں کہ آپ کسی درس قرآن میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ اس طرح لگائیں کہ 1974 میں پارلیمنٹ میں آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی، مرزائی، لاہوری گروہ یہ کافر ہیں۔ آئین کے بعد قانون بنتے ہیں، ملک قانون سے چلتا ہے، قانون آئین سے بنتا ہے۔ آئین بن گیا کہ مرزائی کافر ہیں، لیکن 10 سال مرزائیوں نے قانون سازی نہیں ہونے دی۔ 1984 تک انہوں نے اپنے خلاف قانون نہیں کوئی بننے دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ آئین کو بھی لپیٹ دیں۔ ضیاء الحق کا دور ہے، مرزائیوں نے ضیاء الحق سے کہا پاکستان کا قرضہ اتارنے میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم یہ آئین میں سے جملہ نکال دو۔ ضیاء الحق نے کہا مقروض پاکستان بہتر ہے کافر پاکستان۔
اس نے کہا میں یہ قانون بناؤں گا. یہ قانون پھر ضیاء الحق کے دور میں بنا 26 اپریل 1984. قانون کا نام ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس. یہ 10 سال بعد بنا. 74 میں آئین بنا، 84 میں قانون بنا. اگر ہم مسلمانوں کو پتہ چل جائے نا مرزائیوں کے بارے میں قانون کیا ہے، پاکستان سے مرزائیت ختم ہو جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرزائیوں کے بارے میں قانون کیا ہے. ہم مرزائیوں کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں قانون کیا ہے. آپ نیٹ پر خود ریسرچ کر سکتے ہیں. امتناع قادیانیت آرڈیننس 298 298 عید کا دن ہے، کسی مرزائی نے جانور ذبح کیا. آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا قربانی دی ہے، 3 سال قید ہے. مرزائی قربانی نہیں دے سکتا. اگر وہ کہنا قربانی دی ہے، جانور ذبح کیا، 3 سال قید ہے. اسی طرح ان کا کوئی بندہ مر گیا، کہا جی 5 بجے نماز جنازہ ہے. اگر مرزائی کہنا نماز جنازہ ہے، 3 سال کے. نماز جنازہ کس کے لیے ہے؟ امتناع قادیانیت آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافر ہو، کافر بن کے رہو. مسلمانوں کی شناخت نہیں استعمال کر سکتے. مسئلہ سمجھ آیا آپ؟ مرزائی کافر ہیں تو کیا بن کے رہیں؟ کافر بن کے رہیں. اسلامی شناخت نہیں استعمال کر سکتے. اگر وہ اسلامی شناخت استعمال کریں، مسجد پر میناریں بنائیں، وہ اپنا شیطان خانہ جو بناتے ہیں اس پر شناخت مسجد کی رکھیں، میناریں بنائیں، 3 سال قید ہے. جرم ہے. یہ 298 میں آپ کو سنا رہا ہوں. قانون زیادہ تفصیل سے نہیں سنا رہا کہ موسم آج اجازت نہیں دے رہا، اور آپ کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح موسم کی شدت کے باوجود بیٹھے عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو سن رہے ہیں. آئین 1974 میں بنا، قانون 1984 میں بنا، لیکن 2022 میں بھی قانون نافذ نہیں ہے. اس سال کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. قصور میں اور فیصل آباد میں واقعہ پیش آیا. کچھ لوگ چلے گئے علماء ڈی پی او کے پاس. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں مرزائی قربانیاں دیتے ہیں، ہم کو روکو. ڈی پی او نے کہا 4 دیواری کے اندر جو مرضی ہے کوئی کرے، ہم نہیں روکتے. 4 دیواری کے اندر جو مرضی ہے کوئی کرے. تو ایک عالم دین نے کہا 4 دیواری کے اندر قتل ہو جائے تو تم کچھ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تمہارے اس بیان سے تو پتہ چلتا ہے 4 دیواری کے اندر جرم ہوتا ہی نہیں. جرم ہوا ہے تو اللہ اعلان کیا جائے. کیا خیال ہے 4 دیواری کے اندر قتل ہو تو قتل ہے یا نہیں؟ قاتل کو پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ 4 دیواری کے اندر شراب پینا جائز ہے، زنا جائز ہے. جرم ہی ہے چاہے 4 دیواری کے اندر کرو. ڈی پی او کو جب یہ دلیل دی گئی نا تو اس نے کہا کہ تم جو علماء ہونا زیادہ سختی کرتے ہو، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے. عالم دین کتاب ساتھ لے گئے ہوتے، انہوں نے پولیس والی کتاب جو پولیس والوں کو ٹریننگ میں پڑھائی جاتی ہے وہ سامنے رکھی. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ مرزائی قربانی نہیں کر سکتے. پولیس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں شامل. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہی FIR ہے. وہ کتاب ربوے سے شائع ہوئی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. FIR نام ہے کتاب کا. اس میں وہ ساری FIR انہوں نے اکٹھی کر کے شائع کی ہیں جو ان کے خلاف کاٹ رہے ہیں، اور ان میں یہ بھی FIR شامل ہے. پھر عالم دین نے ایک ایسا جملہ بولا کہ ڈی پی او کو آنسو آ گئے، رونے لگ گیا. حالانکہ پہلے وہ علماء کے خلاف ہی بول رہا تھا. اس عالم دین نے کہا رسول اللہ کی شفاعت چل کے تمہارے پاس آ گئی. تم رسول اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، رسول اللہ کے غلاموں کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے. آج رسول اللہ کی خدمت کرو، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے قیامت کے دن حضور تمہاری شفاعت کرے. سبحان اللہ. ڈی پی او کو آنسو آ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہاں قانون توڑا جا رہا ہے. اس نے مرزائیوں کو بلا لیا کہ تم نے قربانی نہیں کرنی. انہوں نے کہا ہم قربانی نہیں کرتے، ہم ویسے جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے. بی بی او نے کہا یہ عید کے جو 3 دن ہیں نا تمہارے گھر میں دال پکنی چاہیے، گوشت نہیں پکنا چاہیے. 3 دن پہلے گوشت کھا لو اور عید کے 3 دن گزر جائیں اس کے بعد گوشت کھا لو. یہ جو عید ہے نا بڑی عید، 3 دن تمہارے گھر گوشت نہ پکے. اور نئے سوٹ بھی نہیں پہننے. یہ عید کن کی ہے؟
ایک مرزائی نے گھر آ کے بتایا نا ڈی پی او نے یہ کچھ کہا ہے، تو اس کے بیٹے نے کہا ابا جی یہ مرزا دنیا میں اتنا ذلیل کروا رہا ہے، آگے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس نے لعنت بھیجی مرزے پر، اسلام کو کوئی فتنہ اتنا عرصہ نہیں رہا جتنا عرصہ مرزیت کو ہو گیا۔ 1908 میں مرزا مرا تھا، 2022 آ گئے، 114 سال ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنے عرصے میں سارے فتنے مٹائے؟ 2.5 سال۔ یہاں 114 سال گزر گئے۔ اگر آج یہ فتنہ موجود ہے تو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی کہ کوئی فتنہ اتنا عرصہ نہیں رہا جتنا عرصہ اس فتنے کو ہو گیا ہے۔ تو شیخ الحدیث صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھئی پہلے جب فتنہ اٹھتا تھا نا تو اس دور کے مسلمانوں کا جو ایمان ہوتا تھا وہ ایمان ہمیں مل جائے تو آج یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور حکمران اپنی پریشانیوں میں ہیں۔ ختم نبوت کو ہم نے اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، لیکن میں اس حوالے سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے 2023 آ رہا ہے، بہت ساری پابندیاں 2023 میں اٹھ جائیں گی، پھر انشاءاللہ اسلامی ملک اور قریب ہوں گے، اور امید ہے 2025 تک مسلم کامن ویلتھ کا کوئی نقشہ نظر آ جائے گا۔ جب مسلمان ملک اکٹھے ہوں گے نا تو انشاءاللہ مرزیت کو مٹا دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے آپ دعا کریں اللہ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرمائے۔ اب مرزیت کی دیوار گر رہی ہے، صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک دھوکہ تھا جس میں ہم پھنس چکے ہیں، اور لوگ مرزیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میرے پاس ان کی بھی ساری تفصیل ہے، چونکہ ان لوگوں سے مبلغین سے دن رات رابطہ رہتا ہے۔ روز پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ مرزیت پر لعنت بھیج کے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مشرق سے مغرب تک ایک پرچم ہی لہرائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس دوست نے پوچھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگانا کیسا ہے؟ یہ نعرہ لگانا قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ اس نعرے کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پتا نہیں تھا اندر سے یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن میں آیتیں اتاری ہیں اللہ راضی ہو گیا ہے۔ این ممکن ہے میں اور آپ کسی سے راضی ہوں اور بعد میں کہ نہیں بندہ اس قابل نہیں تھا، مجھے دھوکہ لگا ہے، مجھے دھوکہ لگا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا باطن بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ یہ جو لفظ ہے یبتغون، یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی نیتیں تھیں، تو جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو سفیان کو اللہ نے معاف کیا یا نہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے معاف کیا، اور حضور نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ جنہیں حضور نے معاف کر دیا ہے خدا را آپ بھی معاف کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے پر اس نعرے کی آڑ میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے حج فرمایا ہے اور آپ طواف زیارت کے لیے منا سے آئے ہیں مکہ شریف، تو آپ سواری پہ بیٹھ کے آئے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کی سواری پر آپ نے امیر معاویہ کو بٹھایا۔ یہ حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء النبی شریف میں روایت ہے کہ آپ کی سواری پر آپ کی پشت کے پیچھے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں۔
بہت بڑی علمی شخصیت ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر معاویہ کے فضائل پر اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد یار خان تو نے میرے صحابی کی عزت بچانے کے لیے کتاب لکھی ہے، میں خوش ہو کہ تجھے اپنا دیدار اور کبھی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ نہیں کرتے مولا علی کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا تمام صحابہ سے افضل ہیں سوائے 3 صحابہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی. ان کے بعد چوتھا نمبر کس کا ہے؟ جب بعض لوگ کہتے ہیں بھی جو خلافت کی ترتیب ہے وہ فضائل کی ترتیب ہے. نہیں، جو فضائل کی ترتیب تھی وہ خلافت کی ترتیب. سمجھائے میں نے کیا عرض کیا؟ فضائل کی جو ترتیب تھی نا اللہ نے اس کے مطابق خلافت جاری فرمائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو فضائل کی ترتیب تھی اس کے مطابق اللہ نے خلافت جاری فرمائی. تو پہلی خلافت حضرت صدیق اکبر، اس پر اجماع ہے صحابہ کا. تو گویا حضرت صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا، اور باقی سارے صحابہ مولا علی شیر خدا کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا کبھی بھی ہم موازنہ نہیں کرتے مولا علی شیر خدا کے ساتھ. مولا علی شیر خدا کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے، بلند ترین ہے، لیکن دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں، اس لیے ہم دونوں طرف اچھی نیتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور ہم ساری عمر بس کتابیں پڑھتے رہے نا پھر بھی اتنا دین نہیں سمجھ سکتے جتنا امام حسن کو سمجھتے، جتنا حضرت امام حسین کو سمجھتے. تو حضرت امیر معاویہ سے صلح کس نے کی ہے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں. آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان کو پیچھے چھوڑ کے آپ حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کر رہے ہیں. جو حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ حضرت امام حسن کی بے ادبی کر رہا ہے، وہ حضرت امام حسین کی بے ادبی کر رہا ہے. اور جو ان دونوں نواسوں کی، حضور کے ان نواسوں کی محبت رکھتا ہے، ادب کرتا ہے، وہ کبھی حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی نہیں کر سکتا. داتا صاحب آج عرس ہے حضرت داتا صاحب. کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ تا حق ظاہر بود مر حق را مطابق بود جو حق مفقود شد شمشیر برکشید. کہ اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے تو کبھی امام حسین 20 سال ان کی حکومت کو نہ مانتے. جنہوں نے 20 سال مانا ہے تو کس لیے مانا ہے؟ اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے تو کربلا کا واقعہ یزید کے دور میں نہیں، حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوتا. جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی، جنہیں حضرت امام حسن مانتے ہیں، حضرت امام حسین مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے. وآخر دعوانا سلام مصطفیٰ جانے
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم یہاں سے پکارے آقا مصطفیٰ کی سوگات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام یا سلام دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل کو جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ شاہ صاحب نے ارسلان ساؤنڈ سسٹم والوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس میں یہ دیکھی جا سکتی ہے. آج کے درس قرآن کے لیے خصوصی دعا جناب قدیر صاحب ان کے لیے ہے، ان کی زوجہ مرحومہ اور ان کے والدین مرحومین کے لیے. اس درس قرآن کے جملہ اخراجات انہوں نے برداشت کیے ہیں، تو ان کے خاندان کے لیے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جگہ عطا فرمائے. باقی جتنے دوست احباب بیمار ہیں دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. یا رب العالمین تیرے درس قرآن، تیرے قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے، تیرے پیارے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کے لیے ہر ماہ ہی درس قرآن کی محفل بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دوست احباب سجاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو قرآن پاک کی برکتیں خیر نور ہیں ہم سب کو عطا فرما. قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی عطا فرما. جو دوست احباب بڑی محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کے اہتمامات کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، جو دوست احباب ہر بار بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، سب کی دلی خواہشات کو، جائز حاجات کو پورا فرما.
جو بیمار ہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، جو مختلف پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو آسانیاں پیدا فرما، سب کی تکالیف بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا رب العالمین مقروضوں کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمان کی بخشش و مغفرت عطا فرما، خصوصاً بالخصوص قدیر صاحب ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار دعا گو ہیں ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما، یا رب العالمین اس درس قرآن میں شامل ہونے والے، اس کے انتظامات کرنے والے، ان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب صاحب ایمان والوں کے لیے دعا گو ہیں، سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما، یا رب العالمین جو اس کے انتظامات کرتے ہیں شامل ہوتے ہیں، بیمار ہیں صحت سلامتی عطا فرما، زندہ رہیں تو اسلام پہ زندہ رکھنا، موت ہے تو ایمان پہ عطا فرمانا، آپ نے عقائد و نظریات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کے ساتھ اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہمیں اپنے عقیدے کو، محبتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، بدعقیدگی، رافضیت، ناصبیت، خارجیت سے ہمیں محفوظ فرما، یا رب العالمین یہ ملک تیرے نام پہ حاصل کیا، اس کی حفاظت فرما، اس کے محافظین کی خیر عطا فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، یا رب العالمین جو بہاریں سلطنت عثمانیہ میں تھی اور دیگر اسلامی ریاستوں میں تھی ہمیں وہ پھر دیکھنا نصیب فرما، مسلمانوں کو معاشی طور پہ سیاسی طور پہ ترقی نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے ساتھ محبت سے وابستہ رہنے، دین اسلام کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا